کئی گنا آج آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو آپ کے پاس بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا آپ نے ان کی اویلیبلٹی، ان اشیاء کی جو اویلیبلٹی اس کو انشور کرنا ہے، یا ایک ایسی قیمت جس کے اوپر شاید آپ وہ اشیاء یا وہ پروڈکٹ آپ مہیا ہی نہ کر سکیں، تو اس کا نقصان اور وہ خطرہ اپنے اوپر مول لینا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، اور کیونکہ یہ ایک ایکسیڈنٹ یا ایک حادثاتی طور پہ اس کا کسی نے کوئی اس کی تیاری نہیں تھی. یہ 28 فروری کے اتوار کے دن جب حملہ ہوا، اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلا. تو حکومت نے جب تک وسائل اکٹھے نہیں کیے تو فیصلہ یہ کیا کہ قیمتوں کا جو بڑھاوا بین الاقوامی منڈی میں آ رہا ہے، میں اس کے اوپر حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ خود طے کر لیجئے گا کہ کیا صحیح رستہ تھا کہ غلط رستہ تعین کیا گیا. تو آپ نے اس کو ٹرانسمٹ کرنے دیا، اس کو آگے عوام کے اوپر مجبوراً پاس ہونے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وسائل کفایت شاری کے ذریعے پیٹی کس کے اپنے اخراجات کی دوبارہ ری پرائرٹائزیشن کر کے، جس میں ترقیاتی اخراجات کو بھی آپ نے شفٹ کیا. آپ کی جو اپنی منافع بخش یہاں پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان سے وسائل اکٹھے کیے، اور ان سارے اقدامات لے کے وفاقی حکومت نے 100 ارب کا ایک وار چیسٹ اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد ہم جو کوئی بھی بڑھاوا اگر قیمتوں کے اندر آتا ہے تو وفاقی حکومت اپنے وسائل کے ساتھ اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرے گی، جس کے اوپر بلا تفریق 2-3 ہفتے آگے نظام کو چلایا گیا، اور ہر ہفتے وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر 50-50 60-60 ارب ہفتے کا وفاقی حکومت نے برداشت کر کے لوگوں کو جو قیمتوں کا بڑھاوا تھا انہوں نے پاس ہونے نہ دیا، اور حکومت نے خود برداشت کیا. سر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا، اس وقت وزیر خزانہ صاحب کی مدد کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں، بیہائنڈ دا سینز یہ بھی گفتگو شروع ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوک ہے، اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوک ہے کہ جو شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے نہیں دیکھا ہوا. جو کروڈ تیل جو ہم اپنے موبائل کی سکرین پہ نکال کے اس کی قیمت دیکھ سکتے ہیں، جو دبئی کی منڈیوں کے اندر، عمان کی منڈیوں کے اندر تقریباً $70 پر بیرل تھا، وہ بڑھ کے تاریخ کی بلند ترین سطح $170 پر بیرل کے اوپر بھی گیا. تو آپ نے بیہائنڈ دا سین یہ بھی اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ معاملات طے کرنا تھا کہ اس ایگزوجنس شوک کو، جس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ بہت سے ممالک جس کے اندر آپ ان کے اندر تباہی دیکھتے ہیں، جہاں پہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں پیٹرول پمپ کے اوپر، ریشننگ ہو رہی ہے، اس ساری چیز سے بچاتے ہوئے آپ نے پاکستان کو، اس فریم ورک کو بچاتے ہوئے جو بے پناہ مشکل کے ساتھ آپ نے 2-3 سال کے اندر استحکام حاصل کیا ہے، اس کو کس طرح سے انسولیٹ کرتے ہوئے آپ نے اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ان کے ساتھ خیال کر رہے ہیں. ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ملک میں پیٹرول کے حوالے سے کوئی قلت نہیں ہے. دوسرے ممالک میں پیٹرول پمپس پر لمبی لائنیں نظر آتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے. ڈیزل کی قیمت طے کی گئی تو اس وقت پلیٹس کا ریٹ $88 پر بیرل تھا. پچھلے ہفتے جب ہفتہ اختتام ہوا ہے تو پلیٹس ڈیزل کی قیمت $280-290 پر بیرل چھو چکی ہوئی تھی. نہ صرف یہ پلیٹس کی انکریز کئی گنا تھی، پر پاکستان پچھلے 50 سال سے اپنا جو تیل، جو ڈیزل امپورٹ کرتا ہے، وہ کویت پیٹرولیم کا ایک 50 سال کا معاہدہ ہے
اس کے ساتھ ان سے منگواتا ہے. تو تقریباً $5-5.5 اس کے اوپر پریمیم تھا, $1.5 کا اس کے اوپر کرایہ تھا, اور چند ڈالروں کا اس کے اوپر انشورنس کی کاسٹ تھی. تو جب ہرمز کی بندش آئی تو وہ سارے کی ساری سپلائی ایک دن کے اندر ختم ہو گئی. تو اس کے لیے متبادل انتظام کیا کیا گیا, میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا, اور کیا مشاورت کا سلسلہ, اور کس طرح سے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو گلف جو ہمارے یہ خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی, چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب نے کیا کردار ادا کیا, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کیا کردار ادا کیا, میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا سر. پر جب کویت کا سارا چینل بند ہوا تو یہ ڈیزل کی قیمت کا بڑھاوا اپنی جگہ پر, جو آپ کو دوسری منڈیوں کی طرف رخ کرنا پڑا, وہ $5 کا پریمیم بڑھ کے $60-70 کے اوپر آپ کو جا کے وہ ڈیزل خریدنا پڑا. تو نہ صرف $300 پر بیرل کے اوپر تیل, پر اس کے اوپر $60-70 کے اوپر آپ کو جا کے وہ ڈیزل خریدنا پڑا. تو نہ صرف $300 پر بیرل کے اوپر تیل, پر اس کے اوپر اس کا پریمیم تقریباً $50-60-70 کے اوپر پہنچ چکا تھا, کیونکہ اتنی زیادہ قلت اس کی آپ کو بین الاقوامی منڈی میں تھی. جو انشورنس جو چند لاکھ ڈالر میں ہوتی تھی وہ جنگ کی وجہ سے $15 ملین کے اوپر جا چکی تھی. جو کرایہ چند لاکھ ڈالر کے اندر ایک جہاز کا ہوتا تھا وہ $2 ملین کے اوپر جہاز آپ کو انتظام کرنا پڑا. اس کے علاوہ LNG کی جو ساری سپلائی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قطر کے ساتھ پاکستان کا 10 سال پرانا ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ساری کی ساری LNG آپ کی قطر سے آتی ہے. تو اس کا جب ہرمز کے اندر جب یہ پرابلم آئی, قطر نے فورس میجور ڈکلیئر کیا, تو وہ سپلائی ساری چند دنوں کے اندر آپ کی ہوا میں اڑ گئی, اور آپ کے پاس اس کا متبادل کوئی انتظام موجود نہیں تھا. تو اس کے اندر جو پھر اقدامات گیس کو لانے کے لیے اور عوام کو اس تکلیف سے انسولیٹ کرنے کے لیے جو مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا, جس کے اندر وزیر خزانہ صاحب, میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس حاضر ہوئے, ان کو ان ساری ایشوز کے اوپر پوری آگاہی دی. ان کے مشورے کے ساتھ پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو گزارش کی گئی کہ پوری ریاست کے اداروں کو آپ نے اپنے پاس اکٹھا کریں, یہ سارے حقائق ان کے سامنے پیش کریں, اور مشاورت کے ساتھ پھر یہ طے کریں کہ کون سا رستہ پاکستان کو آگے طے کرنا ہے اور کس طرح سے اس نظام کو آگے لے کے جانا ہے.